الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال الله تبارك وتعالى وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويزع به آخرين رواہ مسلم عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ. لائق احترام حضرات علماء کرام، حفاظ اعظام، بزرگوں، عزیزوں، بھائیوں اور معزز خواتین اسلام، اس مدرسے کے ہونہار طلباء عزیز اور طالبات، بہت دیر سے مدرسے کے بچوں کا تعلیمی مظاہرہ، بچوں کی تقاریر، بچوں کی نعتیں آپ سن رہے تھے، میں نے بھی سنا. جب میں آپ کے بستی میں آیا تو مجھے یہ امید نہیں تھی کہ یہاں کے بچے اتنے بہترین تقریریں کریں گے. میں سمجھتا تھا یہ بستی آپ کی چھوٹی سی بستی ہوں گی اور عام دیہاتوں میں جیسے مدرسے رہتے ویسے ہوں گے، لیکن الحمدللہ آپ حضرات کو بہت مبارکباد ہو. بڑے قابل بچے تھے، کیونکہ وہ دیگ میں بریانی وہ پک گئی نہیں پک گئی، ایک دو دانے چاول کے دیکھے جاتے ہیں. اگر ایک دو دانے پک گئے نا تو لوگ بولتے بسم اللہ کرو بھائی، اب پک گیا، دم ہو گیا. ہاں جی، تو دو چار طالب علموں نے اتنا بہترین انداز میں پروگرام پیش کیا. اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو اور ترقیات سے نوازے. اللہ کام کرنے والوں کو ہمت حوصلہ عطا فرمائے اور اللہ ان کی خدمات کو شرف قبولیت عطا فرمائے. اس ادارے کو مقبولیت، محبوبیت عطا فرمائے. یاد رکھو
موجودہ حالات میں امت مسلمہ کے لیے جو بھی پریشانیاں موجود ہیں یا آنے والی ہیں، ان تمام سے ہماری حفاظت اگر ہو سکتی ہے وہ قرآن کریم ہی سے ہو سکتی ہے۔ قرآن کریم سے ہماری عزتیں وابستہ ہیں، اور جیسے میں نے حدیث مبارکہ پڑھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اللہ تعالیٰ اسی کتاب قرآن کے ذریعے قوموں کو عزتیں عطا فرمائے گا جو اس کی قدر کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، اور جو اس کی ناقدری کرتے ہیں اللہ ان کو ذلیل کرے گا۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ یاد رکھو، اللہ نے قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے، تو ایسے حالات میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کریم کی حفاظت ہی نہیں بلکہ قرآن کریم کا معجزہ بھی ظاہر فرمایا۔ گزشتہ سال لندن کے سب سے بڑے چرچ کا پادری، اس نے اسلام قبول کیا۔ اس کا نام تھا ہلیرین ہیگی۔ یہ شخص اسلام کا کٹر دشمن تھا۔ عالمی پیمانے پر اسلام کے خلاف جو بڑی بڑی کانفرنسیں ہوتی تھی اس میں یہ چیف گیسٹ ہوتا تھا۔ اس نے قرآن کریم کا مطالعہ شروع کیا۔ کہے کے واسطے قرآن میں کچھ تو بھی فالٹ نکالنا بول کے 20 سال تک اس نے قرآن پر ریسرچ کیا۔ پڑھتے پڑھتے آخر سورہ اعراف کی آیت نمبر 172 پہ پہنچا۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 172 کو جب اس نے پڑھا تو اس کے ضمیر نے کہا کہ یہی تو حق ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا۔ اس آیت شریفہ بھی جب پہنچا ہے اس کے ضمیر نے پکار کے کہا کہ یہی حق ہے، اور وہ اس نے اپنے اسلام کا اعلان کیا۔ اس کے مسلمان ہونے سے پورے دنیا عیسائیت میں ایک کوہرام سمجھ گیا۔ اتنا بڑا عالم دنیا عیسائیت کا مسلمان ہوتا ہے، یہ قرآن کا معجزہ ہے، آج بھی ہے۔ سائنس بہت ترقی کرتی، کمپیوٹر نکلے، کمپیوٹر میں قرآن بار بار ڈال کے اس میں فالٹ نکالنے کی کوشش کرے، لیکن ان کو فالٹ نہیں ملا۔ یہی وجہ ہے
کہ اب جو لوگ اسلام میں آ رہے ہیں وہ کریم آف دا سوسائٹی ہیں، قابل ترین لوگ اسلام میں آ رہے ہیں. ہمیں یہ خوف ہے کہ کہیں ہمارے جیسا کچرا اس کو صاف نہ کر دیا جائے. اللہ کو ہم جیسوں کی بھی محتاجگی نہیں ہے، اللہ کی ذات بے نیاز ہے. اچھا، ابھی وہ ایمان لایا نہیں لایا، اس کے چند مہینوں کے بعد افریقہ کا سب سے بڑا پادری جس کے 1,00,000 فالوورز تھے، 1,00,000 مریداں تھے اس کے، وہ بھی مسلمان ہو گیا. لوگ سمجھتے ہیں کہ لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں کوئی لالچ میں. بھلا بتاؤ ان کو کیا لالچ تھا؟ یہ تو اپنے قوم کے ہیرو تھے نا. انہیں کس نے زیر کیا؟ وہ کون سی کشش ہے قرآن کریم میں کہ ساری دنیا کی قومیں اسلام کے خلاف اتنا پروپیگنڈا کر رہی ہیں؟ کیوں؟ ہم سے کوئی دشمنی ہے کیا؟ ہم سے لینا دینا نہیں ہے. انہیں یہ خوف ہے کہیں لوگ اس اسلام کو قبول نہ کر لیں، کیونکہ دین برحق سوائے اسلام کے اور کچھ نہیں. ان الدین عند اللہ الاسلام. تو دنیا والوں کو ہمارا خوف نہیں ہے. جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کچھ نہیں کر سکتے. ان کو خوف اگر ہے وہ قرآن کی حقانیت کا ہے کہ جو بھی قرآن کو سمجھ کر پڑھے گا وہ اسلام کے جھولی میں پڑھنا ہی پڑھنا ہے، وہ اسلام ضرور قبول کرے گا. تو افریقہ کا بہت بڑا پادری، 1,00,000 فالوورز تھے، اس نے اپنے اسلام کا اعلان کیا. یہ لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں نا لالچ کی وجہ سے نہیں، کیونکہ جانتے ہیں پوری دنیا اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ہے. لیکن حق بات میں وہ طاقت ہوتی ہے، کشش ہوتی. تو سعودی گورنمنٹ نے خاص طور سے حج میں ان کو مہمان بنایا. تو وہ ایمان لائے اور ان کے 1,00,000 فالوورز جو تھے ایک بہت بڑے اجتماعی شکل میں انہوں نے کلمہ پڑھا، ایمان میں داخل ہو گئے. اسلام رہے گا، پوری دنیا کی طاقت مل کر بھی اس کو مٹا نہیں سکتے، کیونکہ اسلام کی جو بنیاد ہے نا وہ تو قرآن کریم ہے. وہ اور قرآن اللہ کا کلام ہے. جو شان متکلم کی ہے وہی اس کے کلام کی ہوتی. اور اللہ کی شان یہ ہے کل شیء ہالک الا وجہہ لہ الحکم والیہ ترجعون. ساری چیزیں فنا ہونے والی ہیں سوائے اللہ کی ذات کے، وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا. وہی اس کا کلام قرآن کریم کی بھی شان ہے. قرآن کو پوری دنیا مل کر بھی مٹا نہیں سکتی. بھلا بتاؤ، تقریباً 1450 سال ہو چکے قرآن کو نازل ہو کے، کیسے کیسے خطرناک دشمن آئے، ان کی حکومتیں آئی، انہوں نے کوششیں کی قرآن کو مٹانے کی. اللہ کی شان دیکھو، جس شان کے ساتھ نازل ہوا تھا اسی شان کے ساتھ آج بھی باقی ہے. ایک حرف نہ کم ہوا اور نہ زیادہ ہوا. جس شان میں نازل ہوا تھا اسی شان کے ساتھ باقی. کیوں نہ ہو، اللہ نے خود فرمایا انا نحن نزلنا الذکر،
ہم نے یہ نصیحت نامہ قرآن کو خود نازل کیا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جسے خدا رکھے اسے کون چکھے۔ تو اتنی عالمی پیمانے پر مسلمانوں کو ہراسمنٹ کیا جا رہا ہے، بدنام کیا جا رہا ہے، لیکن اللہ کی شان دیکھو، یہ دو بڑے عالم عیسائیوں کے ایمان لائے، پوری دنیا حیران ہے، یہ ہے کیا اسلام میں، یہ قرآن ہے کیا چیز؟ ہم اتنی مخالفت کر رہے ہیں اور دنیا کے قابل ترین لوگ اس کو پڑھ رہے ہیں اور ایمان لا رہے ہیں۔ ابھی حال میں لندن کا بہت بڑا تاجر تجارت کے سلسلے میں سعودی آیا، اسے کسی نے اسلام کی دعوت پیش کی، اس کے کچھ ڈاؤٹ تھے، کچھ اعتراضات، کچھ شک تھے۔ اس نے کہا اسلام کے بارے میں میرے یہ ڈاؤٹس ہیں، اگر تم اسے کلیئر کر دو میں قبول کروں۔ چنانچہ اس نے اپنے ڈاؤٹس پیش کیے، اعتراضات، تو اس کے جوابات ملے، اس کو دل مطمئن ہوا اور اسی سفر میں مسلمان ہو گیا۔ صرف مسلمان نہیں ہوا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس نے عمرہ بھی ادا کیا۔ لوگ آ رہے ہیں، ہاں جی، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک رکھی، اتنا ہی وہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ تو مسلمانوں کبھی مایوس نہ ہونا، مایوسی کفر ہے۔ دنیا کی طاقتیں ہر زمانے میں چاہتی تھی کہ قرآن کی آواز کو دبا دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہی ہوا۔ حضور جب قرآن پڑھتے تھے تو کٹر کافراں بھی حضور سے قرآن سننے کے دل میں چاہت رکھتے تھے۔ اب اس سے ہوا یہ کہ قرآن ان کی زبان میں تھا، عربی زبان تھی ان کی، سمجھتے تھے۔ تو کافروں نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے ہیں، ہمارے لوگ قرآن سنتے ہیں، متاثر ہوتے ہیں، اور بعض جو ہے اسلام بھی قبول کرتے ہیں۔ انہوں نے میٹنگ طلب کی، میٹنگ بلائی اور میٹنگ میں ایک قرارداد پاس کی۔ کیا؟ اللہ نے قرآن میں بیان کیا، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ۔ کافروں نے میٹنگ کی اور کہا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو شور مچاؤ، قرآن کو سنو نہ کو، اور کس کو سننے بھی نہ کو دے۔ اس لیے جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے دینی مدارس، لوگوں کو ان سے دشمنی ہو گئی۔ جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے مسجد میں، انہیں مسجد سے الرجی ہو گئی، ہے جی۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ، کافروں نے کہا قرآن نہ کو سنو، وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، اس میں شور مچاؤ، قرآن کی آواز کو دباؤ، قرآن والوں کی آواز کو دباؤ، اتنا پریشر لاؤ، اتنا پریشان کرو کہ یہ خود جو ہے قرآن سے دور ہو جائے۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ کے رسول جب نماز میں قرآن پڑھتے تھے، مکے کے کافر شور مچاتے تھے۔ کبھی تم نے غور کیا کہ فجر میں، مغرب میں، عشاء میں
قرات بلند آواز سے ہوتی ہے، اور ظہر اور عصر میں ہلو پڑھ دینا جی. کیوں؟ اس وجہ سے کہ ظہر اور عصر کے وقت یہ کافران جو تھے نا کہ شور مچاتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں قرات کو آہستہ پڑھا. آ رہ گئے مغرب، تو مغرب یہ کافران کے کھانے کا وقت تھا، ان کا ٹینشن نہیں تھا، اور عشاء میں انہوں سو جاتے تھے بیٹے، اور فجر میں تو اٹھتے ہی نہیں تھے. اس لیے فجر، مغرب اور عشاء میں نماز میں قرات بلند آواز سے کی حضور نے، اور ظہر عصر میں شور مچاتے تھے، اس لیے آہستہ پڑھے. تو انشاءاللہ قرآن جب تک رہے گا مسلمان بھی رہیں گے، اور قرآن کو کوئی مٹا نہیں سکتا، اللہ کا وعدہ ہے. لہذا مسلمانوں کو کوئی نہیں مٹا سکتا. تنگ کریں گے، یہ کاغذاں لاؤ، وہ لاؤ، یہ لانا پڑتا، وہ لانا پڑتا، او جی تم یہاں کے ہیں کیا، تم جو ہے کہاں کے ہیں، ہراسمنٹ ہوں گا. لیکن اتنی بات گارنٹی ہے، جب تک قرآن رہے گا مسلمان رہے گا. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. جو قرآن کو چھوڑ کے زندگی گزارے گا اس کی کوئی گارنٹی نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہودی اور عیسائی 72 فرقوں میں بٹ گئے، اور میری امت میں 73 فرقے ہوں گے. بولے تو ایک ایڈوانس. آپ نے فرمایا ان میں سے ایک نجات پانے والا ہے اور باقی سب جہنمی ہیں. صحابہ نے گھبرا کے پوچھا، یا رسول اللہ وہ ایک نجات پانے والا کون ہے؟ حضور نے فرمایا، ماں کتاب اللہ و سنتی، میری سنت اور اللہ کی کتاب. جو اس پر عمل کرے گا وہ نجات پانے والا. تو حضور نے فرمایا، ما انا علیہ و اصحابی، جس طریقے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، جو اس طریقے پہ چلے گا وہ نجات پائے گا. تو حضور نے ہمارے لیے 2 معیار چھوڑے ہیں، ایک اللہ کی کتاب قرآن کریم ہے، اور دوسرے اللہ کے نبی کا طریقہ اور آپ کی سنت مبارکہ ہے. یاد رکھو. تو 2 چیزیں ہیں نجات کے لیے، ایک قرآن اور دوسرے اللہ کے نبی کی سنت، یعنی آپ کا طریقہ. کسی کو بھی حق جانچنا ہے تو یہ 2 چیزوں پہ جانچے. بڑے سے بڑا عالم رہندے یہ 2 چیزوں پہ عمل کر رہا تو وہ قابل اتباع ہے. یہ 2 چیزوں سے ہٹ کے کچھ اور باتیں کر رہا وہ ہمارے لیے قابل اتباع نہیں ہو سکتا. یہ معیار اللہ کے رسول نے حق کا بیان کر دیا. اسی لیے قرآن کا علم اور احادیث کا علم جاننا ضروری ہے. چنانچہ ایک واقعہ مجھے یاد آیا کہ علم کے لیے محنت کتنی ضروری ہے.
اور اللہ علم قدردانوں کو عطا فرماتا ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ حج کے موقع پر، امام شافعی کا وطن مکہ ہے، مکے میں پیدا ہوئے، خاندان قریش میں سے تھے، محمد بن ادریس الشافعی۔ انہیں بڑا شوق تھا مدینہ جانے کا، کیونکہ اس زمانے میں مدینے میں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے، ان کا درس مشہور تھا۔ امام شافعی کی خواہش تھی کہ کسی طرح مدینہ پہنچو اور امام مالک سے حدیث کا علم حاصل کرو، لیکن اتنی غریبی تھی کہ سواری کا انتظام نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ مکے سے مدینہ 300 میل کا فاصلہ تھا، 300 میل، اور 1 میل کے ہوتے ہیں 1.5 کلومیٹر، تو تقریباً 450 کلومیٹر کا سفر عرب کے صحراؤں سے، پہاڑیوں سے ہوتا ہوا، بڑا مشکل تھا، لیکن دل میں تمنا تھی مدینہ جاؤں۔ چنانچہ حج کے موقع پر لوگ جو مکہ اور مینا میں قیام فرماتے، تو امام شافعی حاجیوں کے خیمے میں پہنچے۔ ایک قافلہ حج کے لیے آیا ہوا تھا، تو اس میں جو ہے ایک عمر رسیدہ شخص تھا، اس نے اپنا توشہ کھولا۔ عرب کا توشہ کیا جی، سکی روٹیاں ہوتے تھے، بڑی جفاکش قوم تھی عرب۔ تو اس بوڑھے نے اپنا توشہ کھولا، سکی روٹیاں تھے، امام شافعی کو دیکھا۔ اس وقت وہ امام نہیں بنے تھے ابھی، ان کو کوئی پہچانتا نہیں تھا۔ اس بوڑھے نے اچانک کہا آجا روٹی کھا لے۔ امام شافعی نے کہا اچھی بات ہے، آ کے بیٹھ گیا۔ بوڑھے نے غور سے دیکھ کے کہا ایسا لگتا ہے تو قریشی ہے، خاندان قریش سے ہے۔ قریشی بولے تو ہمارے دماغ میں ہے گوشت والے بھائیاں، نہ، قریش کو قریش کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ اللہ کے رسول کا خاندان ہے۔ عبداللہ ابن عباس سے پوچھا گیا کہ قریش کو قریش کیوں کہتے ہیں؟ عبداللہ ابن عباس نے فرمایا قریش ایک سمندری جانور کا نام ہے، سمندری جانور ہے جو اتنا طاقتور ہے کہ جس طرف سے گزرتا ہے سمندری جانور اس سے خوفزدہ ہوتے ہیں۔ حضور کے جد اعلیٰ کعب بن لؤی عربوں میں ایسے ہی تھے وہ، اس لیے عربوں نے ان کا لقب رکھا قریش، اور پھر ان کی نسل میں قصی بن کلاب پیدا ہوئے۔ قصی بن کلاب کے بیٹے عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے ہاشم، ہاشم کے بیٹے عبد المطلب، عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ، عبداللہ کے بیٹے ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس خاندان کو قریش عربوں نے لقب دیا۔
کیونکہ یہ بڑے بہادر تھے، کعبۃ اللہ کے متولی تھے، اس لیے ان کو قریش کہا جاتا ہے۔ تو قریش ایک لقب ہے، کوئی ذات نہیں ہے، ہے نا؟ بہرحال تو اس بوڑھے نے بڑے غور سے دیکھا کہ بلاتے ہی بیٹھ کے کھانا شروع کر دیا ہے، کہنے لگا تو قریشی ہے نا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ امام شافعی نے پوچھا تم کو کیسا معلوم؟ اس بوڑھے نے کہا کہ قریش دعوت دینے میں بھی تکلف نہیں کرتے اور دعوت قبول کرنے میں بھی تکلف نہیں کرتے۔ ہم میں تکلف ہے، کسی کے گھر کو گئے نا، انہوں بولتے آؤ کھانا کھائیں گے، انہیں بولتا نہیں ابھی کھایا، جھوٹے باتیں۔ اب جی ہمارے ایک دوست ہے، ان کے دادا افغان سے آئے تھے، تو ان کے 2 بیٹیاں رہتے تھے یہاں۔ ایک بیٹی کے گھر کو گئے، اب بیٹی بولی بابا منہ ہاتھ دھو لے، پانی لا کے دی۔ پہلے زمانے میں تہذیب تھی، کوئی بھی مہمان آندے پانی پیش کرنا پڑتا تھا۔ اور اس کے بعد منہ ہاتھ دھو لیے حضرت، بیٹی نے کہا بابا کھانا پکاؤں کیا، کھائیں گے کھانا؟ اب وہ پٹھان آدمی، انہوں نے کہا نہیں بیٹا میں نہیں کھاتا، کوئی بات نہیں۔ دوسری بیٹی کے وہاں گئے، وہ بیٹی کیا کری، پانی بھی دی، وہ ہاتھ دھوتے ہی انہیں کھانا پیش کی، بابا کھانا ہے حاضر کھا لے۔ اچھی بات ہے بیٹا، وہاں کھانا کھا لیا۔ جب وہ پہلی بیٹی کے پاس آئے تو بیٹی بولی بابا تم کھانا پکاؤں کیا؟ بولے تو تم نہیں بولے، اب پکاؤں کیا؟ تو وہ صاحب بولے میں کھانا کھا لیا، تیری بہن کے پاس کھانا کھا کے آیا۔ ابھی بیٹی ناراض ہو گئی، انہیں بولی میں ہی بولی تھی پکاؤں کیا، تم میرے پاس نہیں کھائے، اب وہ میری بہن کے پاس تم کھا لیا، ایسا کیوں کرے بابا؟ بابا میان سے تلوار نکالے، تلوار نکال کے بولے دوبارہ اگر تو یہ پوچھی بابا کھائیں گے کیا، یہ تلوار سے تیری گردن ہی مار دیتا ہوں۔ اسلام کی تہذیب ہے، مہمان جو آئے نا جو ہے پیش کرو، پوچھتے نہ کو بیٹھو چائے پیتے ہیں کیا مول صاحب، چائے پینے کی رہتی کیا پھینکنے کی رہتی؟ یہ جھوٹ مت بولو۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا، اس اعرابی میں جو مدینے سے آیا تھا، امام شافعی سے کہا کھانا کھا لے، فوراً بیٹھے کھانے کے واسطے۔ دیہاتی کہنے لگا کہ تو ہو سکتا ہے قریشی ہوں گا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ کہا تم کو کیسا معلوم؟ بوڑھے نے کہا کہ قریش میں تکلف نہیں ہوتا، کیونکہ بہت سچے لوگ ہوتے ہیں، کھرے لوگ ہوتے ہیں، جو دل میں ہوتا وہی زبان پہ ہوتا۔ بہرحال امام شافعی نے پوچھا تم لوگ کہاں کے ہو؟ اس نے بتایا ہم مدینے سے آئے ہیں۔ امام شافعی نے پوچھا کہ امام مالک کیسے ہیں، ان کے حالات کیا ہیں؟ بوڑھے نے کہا اچھے ہیں، اور تیرے شوق کو دیکھ کے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تیری بھی خواہش ہے امام مالک سے ملنے کی۔ امام شافعی نے فرمایا ہاں، امام مالک سے میں اللہ کے رسول کی حدیثیں معلوم کرنا چاہتا ہوں، سننا چاہتا ہوں، علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرے پاس کوئی اسباب نہیں ہے۔
بوڑھے نے کہا اللہ نے تیری دعا قبول کر لی۔ کہا وہ کیسے؟ کہا ہمارے گروہ میں سے ایک صاحب کا انتقال ہو گیا، حج کرے ایک صاحب کا انتقال ہوا، اب ان کا جو اونٹ ہے وہ خالی ہے، لہذا اگر تم چاہو تو اس اونٹ پہ بیٹھ کے ہمارے ساتھ چل سکتے ہو۔ امام شافعی بڑے خوش ہوئے، تیار ہو گئے، قافلہ روانہ ہوا۔ امام شافعی فرماتے ہیں ہمیں 16 دن لگے، مکے سے مدینہ پہنچنے میں 16 دن لگے۔ پہلے زمانے میں لوگ رکتے ہوئے جاتے تھے نا جی، گرمی کے زمانے میں دن میں سفر نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ 50 سے زیادہ ڈگری دھوپ ہوتی تھی، تو 16 دن کا سفر ہوا، مکے سے مدینہ پہنچے۔ اور امام شافعی فرماتے ہیں میں نے اس سفر میں 16 قرآن مکمل کیے، حافظ قرآن بھی تھے نا، سفر میں 16 قرآن میں نے پڑھے۔ بہرحال ہم جب مدینہ پہنچے تو مسجد نبوی میں اذان ہو رہی تھی، یہاں تک کہ نماز ہم نے جماعت سے پڑھی، اور نماز کے بعد میں نے دیکھا ایک تخت لا کر بچھا دیا گیا، تخت رکھا گیا، اور اس کے بعد لوگ تخت کے اطراف جمع ہونے شروع ہو گئے، اس میں معززین بھی ہیں، عام لوگ بھی ہیں۔ میں سمجھ گیا یہاں درس ہوگا، اور میں نے دیکھا تھوڑی دیر میں ایک صاحب تشریف لائے، چھریرے بدن کے، اونچے پورے، تہبند باندھے ہوئے، چادر ڈالے ہوئے، اور آ کر مسند پہ بیٹھے اور کہا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، احادیث سنانی شروع کر دی۔ اب جتنے حاضرین تھے ہر ایک کے ہاتھوں میں کاغذ، قلم اور دوات۔ امام مالک احادیث سنا رہے ہیں اللہ کے رسول کی، اور سامنے بیٹھے ہوئے طالب علم احادیث رسول لکھ رہے ہیں۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ مجھے بڑا افسوس ہوا کہ سب تو حدیثیں لکھ رہے ہیں، لیکن میری غریبی، میرے پاس نہ کاغذ ہے، نہ قلم ہے، نہ دوات ہے، میں آج محروم ہوں۔ شافعی فرماتے ہیں کہ امام مالک احادیث سنانا شروع کر دیا، کہ وہ زمانے کی بات ہے جب وہ موطا کا املا کرا رہے تھے، ان کی کتاب حدیث کی ہے موطا امام مالک، جو بخاری سے بھی سینئر کتاب ہے حدیث کی۔ تو احادیث لکھا رہے ہیں اور طالب علم لکھ رہے ہیں۔ امام شافعی فرماتے ہیں میری غریبی، میرے پاس نہ کاغذ ہے، نہ قلم ہے، نہ دوات ہے، لیکن میرے دل میں خیال آیا کہ یہ حدیث سے کہیں میں محروم نہ ہو جاؤں۔ بس میں نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور یہ تصور کیا یہ میرا قلم ہے، اور پھر میں نے اپنا ہاتھ اٹھایا، یہ تصور کیا یہ میرا کاغذ ہے،
اور میں نے اپنے تھوک کو روشنائی سمجھا. بس جی اس طرح میں اپنے ہاتھ پہ لکھنا شروع کر دیا. طالب علم تو کاغذ پہ حدیثیں لکھ رہے تھے اور میں اس تنکے سے اپنے ہاتھوں پہ لکھ رہا تھا. اس مجلس میں امام مالک نے 127 حدیثیں سنائی اور طالب علموں نے وہ احادیثیں لکھ لی. لیکن میرے پاس تو نہ کاغذ تھا، نہ قلم، نہ دوات. میں نے تنکے کو قلم بنا کر اپنے ہاتھ پہ میں نے لکھا. امام مالک کی نظر پڑی. امام مالک نے دیکھا یہ کون ہے، یہ کہ حدیث کا درس ہو رہا ہے اور یہ کھیل رہا ہے، اپنے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ پر اس طرح سے کھیل رہا ہے. یہ تو بڑی گستاخی کی بات ہے. امام مالک کو ان کی حرکت پہ بڑا غصہ ہے. جب درس ختم ہو گیا اور ہر ایک وہاں سے اٹھ کر چلا گیا، امام شافعی فرماتے ہیں امام مالک نے مجھے اشارہ کیا کہ یہاں آؤ. میں قریب پہنچا. امام مالک نے پوچھا تم اجنبی معلوم ہوتے ہو، تم مدینے کے تو نہیں ہو؟ میں نے کہا جی حضرت میں مکے سے آیا. تو امام مالک نے فرمایا جب درس حدیث ہو رہا تھا اور سب احادیث لکھ رہے تھے اور تم کھیل رہے تھے، اپنے ہاتھوں سے کھیل رہے تھے تنکے سے، یہ کیا حرکت تم نے کی؟ امام شافعی نے فرمایا حضرت جی نہیں، میں کھیل نہیں رہا تھا، بلکہ آپ جو حدیثیں بیان کر رہے تھے اس کو میں لکھ رہا تھا، اس کو میں لکھ رہا تھا. امام مالک نے فرمایا اچھا تو بتاؤ کہاں تم نے لکھی ہے وہ حدیثیں؟ میں نے کہا جی اپنے ہاتھ پہ لکھی ہیں. تو امام مالک نے فرمایا ہاتھ بتاؤ. جب ہاتھ دیکھا تو فرمایا اس پہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اس پہ تو کچھ بھی نہیں ہے. امام شافعی نے فرمایا حضرت جب میں نے دیکھا کہ آپ حدیثیں بیان کر رہے ہیں اور طالب علم اس کو اپنے کاغذ اور قلم سے لکھ رہے ہیں، لیکن مجھ بد نصیب غریب کے پاس نہ کاغذ تھا اور نہ قلم، تو میں نے سوچا کہیں اس برکت سے محروم نہ ہو جاؤں. تو میں نے تنکا اٹھایا، یہ تصور کیا کہ یہی میرا قلم ہے. میں نے ہاتھ کو تصور کیا یہ میرا کاغذ ہے، اور میں نے تھوک و روشنائی اس طرح میں آپ جو حدیث بیان کر رہے تھے میں اس کو ہاتھ پر نہیں بلکہ اپنے دل میں لکھ رہا تھا. یہ تو محض طالب علم سے مطابقت کرنے کے لیے میں نے تنکے کو قلم بنایا اور ہاتھ کو کاغذ بنایا، اصل لکھ میں اپنے دل پہ رہا تھا. امام مالک جلال میں آ گئے. فرمایا اچھا تو جب دل پر لکھ رہے تھے تو پھر پڑھ کے سناؤ میں نے جو حدیثیں بیان کی. اب آ گئی نا مصیبت. 127 حدیثیں امام مالک نے بیان کی. اب یہاں حدیث کی کتابیں دیکھو مسجدوں میں پڑھتے نا جی، فجر کے بعد بھی عصر کے بعد بھی.
اور سنتے سنتے کسی کو 40 سال 50 سال ہو گئے، ایک کو پکڑ کے پوچھو میاں اب تک اتنے حدیثاں سنے، ایک 5 حدیثاں زبانی سنا دے، نہیں سنا سکتے۔ او جی اچھا سننے والے کو چھوڑو، پڑھنے والے کو بولا مول صاحب اب تک جو حدیثاں پڑھ کے سنائے نا، ایک 15-20 حدیثیں زبانی سنا، مولانا بھی نہیں سنا سکتے، کیونکہ ہماری میموری اتنی ہے نہیں۔ ہاں جی بھائی بہت یاد کرے، جاتے جاتے ٹھوکر لگے نا پورا ہی بھول جاتے ہیں۔ وہ عرب تھے، ان کی میموری بہت اسٹرانگ تھی، عرب ذہین تھے، اس لیے اللہ نے اپنے نبی کو اس قوم میں پیدا کیا۔ ان میں 10 ایسی خصوصیات تھی دنیا کی کسی قوم میں نہیں۔ اب وہ 10 خوبیاں کیا تھی آج بیان نہیں کرتا، کیونکہ سب ریڈی میڈ ملا تو محنت کب کرنا جی، تمہیں تو کچھ پڑھنا چاہیے نا۔ بہرحال امام مالک جلال میں آ گئے، فرمایا اگر تم دل پہ لکھ رہے تھے تو جتنی حدیثیں میں نے بیان کی ہے تم پڑھ کے سناؤ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جی حضرت، آپ وہ حدیثیں جو امام مالک نے بیان کی تھی سیریل نمبر 1 نمبر 2 سے پڑھ کے سنانا شروع کر دیں۔ ایک بات یاد رکھو، ایک ہوتا ہے حدیث کا متن یعنی مین حدیث، اور ایک ہوتی ہے اس کی سند۔ سند کا مطلب میں نے اپنے استاد سے سنا، انہوں نے اپنے استاد سے سنا، یہاں تک کہ سلسلہ صحابی رسول تک، پھر صحابی نے کہا میں نے اللہ کے رسول سے سنا۔ یہ جو سند ہے نا، یہ سند جو ہے بہت اہم ہوتی ہے۔ اس سند میں اگر کوئی ایسا ویسا آدمی ہے وہ حدیث ضعیف کہلاتی ہے، اور پورے اچھے لوگ ہیں نا حدیث صحیح کہلاتی ہے، اور حدیث صحیح ہی دلیل بن سکتی ہے۔ ہاں جی، تو امام مالک نے جو حدیثیں بیان کی تھی اس میں سند بھی تھی اور متن بھی۔ حدیثیں تو یاد ہو جاتی اور اس کی سند بہت مشکل ہے۔ تو اسی مجلس میں امام شافعی نے 127 حدیثیں سیریل پورے نمبر کے ساتھ پڑھ کے سنائی۔ کیا دماغ تھا، کیا میموری تھی۔ دیکھو امام مالک اتنا خوش ہو گئے، خوش ہو کر فرمایا نوجوان کیا تو آج میرا مہمان بن سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا جی حضرت جو حکم آپ کا۔ امام مالک خوش ہو کے اپنے گھر گئے، ان کی بچیاں تھیں، بیٹیاں، ان کی بیٹیاں بھی اپنے زمانے کی محدثہ تھی، حدیث کی عالمہ تھی۔ جب درس ہوتا تھا پردے کے پیچھے بیٹھتی تھی، اگر ترجمان حدیث پڑھتے ہوئے لفظ کی زیر زبر کی غلطی بھی کرتا، امام مالک کی بیٹیاں لکڑی پہ لکڑی مار کر آواز کرتی تھی۔ امام مالک سمجھ جاتے تھے پڑھنے والے نے عبارت غلط پڑھی۔ اتنی بڑی حدیث کی عالمہ تھی۔ امام مالک نے پہنچ کے کہا میری بچیوں، آج ہمارا مہمان بہت بڑا عالم، بہت بڑا متقی پرہیزگار آج ہمارے مہمان بنا ہے۔ دیکھنا گھر میں کوئی چیز چھپا کے نہ رکھنا، جو بھی نعمتیں ہیں نا پیش کرنا۔ چنانچہ بچیوں نے کھانے کا انتظام کیا، بہتر سے بہتر، کئی قسم کے ایٹماں بنا دیے۔ جیسے آج کل مسلمان بڑا شوق ہو گیا شادیاں میں، وہ چکن 65 جو ہے نا، وہ لال بھی رہتا، پیلا رہتا، ہر رنگ کا
میں کہتا ہوں کتنے بھی کلراں لگائے تو ہے تو کم بخت مرغا ہے جی. فضول خرچی اللہ کو ناپسند ہے. تو ایمان والوں، میں عرض کر رہا تھا کہ امام مالک نے فرمایا نوجوان کہ آج تو ہمارا مہمان بن سکتا ہے. امام شافعی نے فرمایا حضرت کیوں نہیں. بہرحال امام مالک اپنے بچیوں سے فرمانے لگے آج ہمارے گھر ایک بہت بڑا عالم اور بڑا متقی پرہیزگار مہمان بنا ہے، اچھے سے اچھا انتظام کرو. بیٹیوں نے کہا بابا تم فکرش نہ کرو. اب شام کے وقت مغرب کے بعد کھانے کے لیے دسترخوان چنا گیا. آپ بچیوں نے ایک سے ایک ایٹما پکا دیے تھے. امام مالک کو تعجب ہو رہا ہے کہ یہ مہمان امام شافعی ایسا کھا رہے جیسے کبھی کوئی کھایاچ نہیں، پہلی مرتبہ مل رہا. ہر چیز یہاں تک کہ روٹی کا چورا بھی نہیں چھوڑا. امام مالک کو بڑا تعجب ہوا. جتنے ایٹما تھے پورے ہی کھا گئے. بھائی آدمی تکلف سے تھوڑا تو چھوڑ دیتا نا جی، ہاں جی، لیکن اس پہ ایک تنکا بھی نہیں چھوڑا. بچیوں نے محسوس کیا، بچیوں نے دیکھا یہ تو بہت ایک کھاوڑ دکھ رہا، کھداڑا پورج کھا گیا. وہ متقی پرہیزگار ولی اللہ رہتا تو اتنا تھوڑی کھاتا ہے. بچیوں نے کہا ٹھیک ہے ہم اس کا امتحان لیں گے. بچیوں نے رات میں سونے کے لیے بستر بچھایا. امام مالک امام شافعی کو لے کر عشاء کے لیے مسجد نبوی میں پہنچے. بچیوں نے بستر بچھایا اور ایک لوٹے میں پانی بھر کے رکھا ہے، کیونکہ رات میں انہوں تہجد میں اٹھیں گے نا تو وضو کرنے کو پانی کی ضرورت پڑے گی. اور مصلی بھی رکھ دیا، رات میں نماز پڑھیں گے. بلکہ یہاں تک کہ مسجد نبوی میں فجر کی اذان ہو گئی. امام مالک بھی اٹھے، امام شافعی بھی اٹھے اور مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے دونوں چلے گئے. اب بچیاں جب حجرے میں پہنچی ہیں، دیکھنا انہوں تہجد پڑھے کیا نہیں پڑھے. تو حجرے میں پہنچی تو دیکھا وہ لوٹے میں پانی ویسا بھرے سو ویسی رکھا ہوا ہے. بچیوں کو بڑا غصہ آیا. بابا بولے تھے بہت متقی پرہیزگار مہمان ہیں، بڑے عالم ہیں. بچیوں نے آپس میں کہا یہ کہے کا متقی پرہیزگار، رات میں اتنا کھا لیا، فل کھا لیا. حالانکہ اللہ کے نیک بندے اتنا نہیں کھاتے، یہ کھانا تو فل کھا لیا. اچھا تہجد کے واسطے وضو کریں گے، پانی رکھے تو پانی جتنا تھا پہلے اتنا ہے. اس کا مطلب یہ تہجد بھی نہیں پڑے حضرت. ہاں جی، اور فجر کی اذان ہو گئی تو بغیر وضو کے ہی چلے گئے نماز کو، کیونکہ اس زمانے میں مسجد نبوی میں وضو خانے نہیں تھے، طہارت خانے بھی نہیں تھے. گھر سے پورا وضو کر لے کے جانا پڑتا تھا. تو بچیاں آپس میں کہنے لگی بابا بہت تعریف کرے تھے، بہت متقی پرہیزگار ولی اللہ. یہ کہہ کا ولی اللہ رات میں دسترخوان میں جتنا کھانا تھا پورا ہی کھا لیا. تہجد پڑھیں گے بول کے پانی رکھے، پانی جتنا کہ ہوتا ہے نو تہجد بھی نہیں پڑھے. اور فجر کی اذان وہی تو سیدھا مسجد کو چلے گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ فجر کی نماز بھی
بغیر وضو کے پڑھ لیے ہوں گے؟ آندھے بابا کو ذرا پوچھتے ہیں ہم۔ امام مالک جب گھر پہ پہنچے، بچیوں نے کہا بابا جھوٹے باتیں کرے نا جی۔ تم بولے مہمان بہت بڑا عالم ہے، بہت بڑا متقی ہے۔ کہے گا متقی رات میں کھانا پورا کھا لیا حریص کے جیسا، اور تہجد کو پانی رکھے تو پانی جتنا کہ اتنا ہے، اور فجر میں بھی ویسے چلے گئے نماز۔ امام مالک نے کہا بیٹیو میں نے بھی محسوس کیا، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے شافعی کو۔ خیر تم فکر نہ کو کرو، آنے کے بعد میں بھی پوچھ لیتا ہوں آخر وجہ کیا ہے۔ امام شافعی جب آگے نماز سے فارغ ہونے کے بعد امام مالک نے فرمایا میری بچیاں کہتی ہیں کہ تمہارے بارے میں ان کو ایک بات کا شک ہے۔ کہ کیا وہ؟ کہا رات میں تم جو ہے کھانا ایسا کھائے جیسے کوئی حریص بھوکا کھاتا ہے، دسترخوان پہ کچھ بھی نہیں چھوڑے۔ اچھا میری بچیاں تمہارے تہجد کے واسطے پانی رکھے، لیکن پانی جتنا کہ اتنا ہے، اس کا مطلب یہ تم وضو ہی نہیں کرے، تہجد ہی نہیں پڑھے، اور فجر کی اذان ہوئی تو سیدھا اٹھ کے مسجد کو چلے گئے، پتہ نہیں وضو کرے یا بغیر وضو کے پڑھ لیے۔ امام شافعی نے فرمایا حضرت بات اصل یہ تھی، جب دسترخوان پہ پہنچا تو میں نے دیکھا جو کھانا تھا نا اتنا حلال کھانا، اور میں نے اس میں اتنی برکتیں دیکھی، تو میں نہیں چاہتا تھا کہ زندگی میں پتہ نہیں ایسا کھانا ملے گا یا نہیں ملے گا، اتنا حلال کھانا، اس میں نورانیت اور برکت اتنی تھی، میرے دل نے چاہا کہ اس میں سے کچھ نہ چھوڑو، ساری برکت آج سمیٹ لو، اس لیے میں نے وہ کھانا پورا کھا لیا۔ اور اس کھانے کی نورانیت کی برکت تھی کہ میں جب بستر پہ پہنچا سونے کے لیے مجھے نیند نہیں آئی، اس کھانے کی حلال کھانے کی نورانیت تھی کہ مجھے نیند نہیں آئی۔ ہاں مجھے ایک حدیث ذہن میں آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ حضور نے ایک بچے سے فرمایا تھا یا ابا عمیر ما فعل النغیر۔ ایک چھوٹا سا بچہ حضور کی خدمت میں پیش کیا گیا، اس کے پاس چھوٹا سا پرندہ تھا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ بچہ جب خالی ہاتھ آیا، بڑا غمگین تھا، تو اللہ کے نبی نے اس سے پوچھا یا ابا عمیر ما فعل النغیر، بیٹا ابو عمیر تیرے اس پرندے نے کیا کیا؟ بس یہ حدیث میرے ذہن میں آئی، اور پھر میں نے اس سے مسائل اخذ کرنا شروع کر دیے، اس سے مسائل اخذ کرتا رہا یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو گئی۔ چونکہ عشاء کا وضو باقی تھا، ایک حدیث پہ غور کرتے کرتے پوری رات گزر گئی، اور میں نے اس حدیث سے 100 مسائل اخذ کیے، اور پھر میرا تو وضو تھا، فجر کی اذان ہوئی اور میں مسجد میں چلا گیا اور فجر کی نماز ادا کی۔ امام مالک اتنا خوش ہوئے، فرمانے لگے بچیوں سے دیکھا میں نہ کہتا تھا کہ آج ہمارے مہمان ایک بہت بڑا عالم اور بڑا متقی پرہیزگار ہے۔ آج مسلمانوں کو ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ پہلے جیسے عالمہ اب کیوں پیدا نہیں ہو رہے؟ اب جی یہ پوچھتے نا،
پہلے بڑے بڑے عالمہ پیدا ہوتے تھے، اب مدرسے اتنے ہیں مگر عالمہ بڑے بڑے عالمہ پیدا نہیں ہو رہے جو دنیا میں انقلاب پیدا کرنے والے ہیں۔ یاد رکھو جیسے مٹیریل ہوگا نا ویسے مال بنتا ہے۔ تو مدرسے کو بچے کون سے دے رہے؟ ہاں جی، جو برلینٹ بچے ہیں ان کو بڑے فلاں کالج میں فلاں یونیورسٹی میں پڑھانا، جو بچہ کم دماغ ہے کم ذہن ہے اب اس کو کیا کرنا؟ کوئی تو مشورہ دیتا ارے دارالعلوم میں ڈالو جی، دارالعلوم میں پورا اسکریپ آتا، اسکریپ، ہاں جی، جو جہاں نہیں چلتا نا لوگ بولتے ڈالو اس کو دارالعلوم میں، مدرسے میں ڈالو، دینی مدرسے میں۔ جو بچہ تمہارا سب سے شریر رہتا نا، دن بھر لوگوں کو پتھرے مارنے والا، تنگ کرنے والا، لوگ مشورہ نیک مشورہ دیتے ہیں جی تمہارا بچہ بہت ستا رہا پورے گلی والوں کو، اس کو ڈالو دارالعلوم میں۔ اب ایسا بھنگار آتا یہاں اسکریپ، اب تم بولتے ان کو فرشتے بنا کے نکالو، ہاں جی۔ یاد رکھو اصل میں مدارس جو ہے نا وہ اساتذہ سے چلتے ہیں، استاذ ہی بچوں کو بناتا ہے، تربیت دیتا ہے، اس قابل بناتا ہے کہ وہی بچہ کل تم جس سے تنگ آ گئے تھے نا اس کو ڈال دیا دارالعلوم میں۔ اب استاذوں نے اتنی محنت کی، پھر قرآن کی برکت سے وہ ایک اچھا عالم بنا۔ اب تم ہی لوگ ہیں سلام کر کے مصافحہ کرتے اور چومتے ہاتھوں کو، حضرت دعا کرنا ہمارے واسطے۔ یہ حضرت کا پچھلا ریکارڈ دیکھے نا بہت ڈینجر تھے حضرت، یہ تو قرآن کی برکت ہے، اللہ نے ان کو بنایا۔ عرب جو تھے نا شروع میں بہت ڈینجر تھے، ہاں جی، اس قرآن کی برکت تھی، اللہ تعالیٰ نے عرش سے ان کے لیے سلام بھیجے۔ یہ قرآن ہی سے دنیا میں صحیح انقلاب پیدا ہوگا۔ یہ مدارس ہمارے لیے اللہ کی نعمت ہے، یہ مدارس کی طرف توجہ فرمائیے تاکہ ہماری قوم کے بچے علم دین حاصل کر سکیں۔ ہم یہ نہیں کہتے دنیا کی تعلیم مت دو، ضرور دو، لیکن کم سے کم جو ہے اپنے اولاد کو صحیح مسلمان بناؤ۔ اس لیے چھوڑ دو، پاگل کی طرف دیکھنے والے بھی پاگل ہی سمجھے جاتے ہیں۔ ہاں جی، آپ کتا بھوکا تو اس کو تم تھوڑی بھوکتے، ہاں جی۔ بہرحال اس زمانے میں کامیابی کا ایک راز ہے صبر، ان اللہ مع الصابرین، ایمان والو صبر کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ لوگ تو چاہتے ہیں تم کو اچکا دینا، ہاں جی، تو کسی کے اچکانے سے نہ کو اچکو، انجام کو سوچو، حساب مارو اس میں فائدہ کتنا نقصان کتنا ہے، ہاں جی۔ جس میں نقصان ہو اس چیزوں سے بچنا چاہیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا یہ عرب جو تھے نا یہ اتنے بگڑی ہوئی قوم تھی کہ عام نبی سے بھی سدھرنے والی نہیں تھی، اس لیے اللہ نے نبیوں کے نبی امام الانبیاء والمرسلین کو ان کی ہدایت کے لیے منتخب فرمایا اور ان کی ہدایت کے لیے قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة۔ ان انتہائی بگڑی ہوئی قوم کو جس نے سدھارا نا وہ دو چیزیں تھیں، ایک اللہ کے رسول
اور دوسرے قرآن کریم، یہی ہمارے لیے ہدایت کا معیار ہے۔ اس کے لیے علم کی ضرورت ہے، اور ظاہر بات ہے جب تک پوری توجہ کے ساتھ علم حاصل نہ کریں اس میں خصوصیت پیدا نہیں ہو سکتی۔ اس لیے جو حضرات اپنے بچوں کو دینی مدرسے میں ڈالے ہیں ان کے لیے بھی مبارک ہے۔ تو تم اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی دو۔ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ اللہ آپ حضرات کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ دینی مدرسوں کا ضرور خیال رکھنا۔ ہماری نسل اور معاشرے کو قرآن اور حدیث کی ضرورت ہے، اس لیے اتنی بات کہہ کر اپنی بات ختم کر دوں۔ اللہ قبولیت سے نوازے۔